آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن میرے سادہ لو عوام کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کبھی کبھار یوں کہہ دیتا ہے کہ آپ کون سے ابو سفیان کی بات کرتے ہو کہ وہ صحابی ہے؟ آپ کس ہند بنت عتبہ کی بات کرتے ہو جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ کیا وہ بھی صحابیہ ہے؟ کیا وہ بھی جنتی ہے؟ کیا اس سے بھی اللہ راضی ہے؟ کیا وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیات میں سے ہے؟ تو میرے سادہ لو عوام کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے آج کا رافضی، آج کا صحابہ کا دشمن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن کرنے کے لیے، حضرت ابو سفیان سے بدظن کرنے کے لیے ہند بنت عتبہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ہند بنت عتبہ کو مومنہ نہیں مانتے کیونکہ اس نے حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم مانتے ہیں پہلے ابو سفیان اسلام کا دشمن تھا، مانتے ہیں پہلے ہند بنت عتبہ اسلام کی دشمنوں میں سے تھی، لیکن جب اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، جب اسلام قبول کر لیا تو الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ 100 سال کا کافر بھی ایک مرتبہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کی وجہ سے اس کے حساب کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہند بنت عتبہ نے اگرچہ نبی پاک کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، اسلام کی دشمنی کی تھی، اسلام کے ساتھ دشمنی کی تھی، محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی تھی، لیکن وہی ہند بنت عتبہ ہے، وہی ابو سفیان ہے۔ پھر غلامان رسول میں بھی تو شامل ہوئے نا، پھر حضور کے اوپر جان فدا کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں، یباینک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو آپ نے ان سے بیعت لینی ہے۔ کس بات پہ بیعت لینی ہے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اے میرے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ نے ان سے ان چیزوں پہ بیعت لینی ہے۔ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، آج کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، آپ نے کسی پر بہتان نہیں لگانا، ولا یعصینک، آپ نے محمد الرسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ان باتوں پر اگر یہ مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، فبایعہن، اے میرے نبی ان سے بیعت لے لیجئے، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی مانگو، بخشش بھی مانگو، استغفار بھی کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے ان مومن عورتوں میں سے ایک عورت کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ یہ وہ ہند بنت عتبہ ہے جو نبی کریم کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی تھی کہ آج کے بعد میں نے شرک نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اور آج کے بعد میں نے اولاد کو قتل نہیں کرنا، میں نے بہتان نہیں باندھنا، میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اللہ کے نبی نے بیعت بھی کی اور ان مومن عورتوں کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگی ہے۔ محبوب نے جب معافی مانگ دی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لایا، تو اب اگر کوئی بدبخت ہند بنت عتبہ پر اعتراض کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، مسلمانوں کے دائرے سے نکل جائے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ اولین مومن ہیں۔ پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں، جنہیں اللہ نے کامیاب کہا، جنہیں اللہ نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔
جو پکے جنتی ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ نبی پاک کا وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کے چہرے انور کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہے، ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، علماء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، سارے نیک جمع ہو جائیں، پیارے نبی کے اس صحابی کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کا صحابی ہے، پکا سچا مومن ہے، پکا سچا جنتی ہے، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ ساری فضیلتیں امیر معاویہ کو حاصل ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عمر فاروق کے لیے، عثمان و علی کے لیے، سارے صحابہ کے لیے قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ وہ ساری فضیلتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہیں، ابو سفیان کو بھی حاصل ہیں، ہند بنت عتبہ کو بھی حاصل ہے۔